لقومك وسوف تسألون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسب وعدہ و اعلان دورہ تفسیر قرآن کریم کی ابتدا کی توفیق عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلہ کو اول تا آخر کامیاب بنائے اور پڑھنے والے اور پڑھانے والا پورے خلوص کے ساتھ، پوری دل جمعی اور دلچسپی اور لگاؤ کے ساتھ اپنے اس خاص مشن میں مصروف رہیں، کوشاں رہیں، اور اللہ کی برکات، اس کا فضل، اس کی مدد، اس کے رسول پاک علیہ السلام کے توسل سے ہمارے شامل حال رہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف، اگرچہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم الشان شہرائے آفاق کتاب ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن پھر بھی تعارف کی بعض جہتیں بغیر ذکر کے عام ذہنوں سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اور اس تعارف میں مزید پختگی اور وسعت پیدا کرنے کے لیے اس کے حوالہ سے میں ابتداء گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جب کوئی علم، کوئی فن شروع کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت عموماً بتائی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے زائد کچھ باتیں اسی سے متعلقہ، اسی سے ریلیٹڈ ذکر کی جاتی ہیں، جس سے متعلم کو اس علم اور اس فن میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ نہ جاننے والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں اس علم کو سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہاں ہم جو اصطلاحی تعریفیں ہیں جو اصولیین نے، فقہاء نے کی ہیں، ہم اس تفصیل یا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم اپنے طور پر آسان عام فہم گفتگو کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو متعلمین ہیں ان میں کچھ بڑے درجوں کے ہیں، کچھ چھوٹے درجوں کے ہیں، کچھ عام لوگ بھی ممکن ہے شامل ہوں، تو ایسی گفتگو کی جائے گی تاکہ ہر ایک بآسانی اس کو سمجھ سکے۔ پھر بھی اس میں جو کمی رہ جائے تو آپ بعد میں اس بارے میں سوال کر کے اپنی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو اولاً تعریف کہتے ہیں پہچان کو، پہچان کرانا۔ تو قرآن پاک وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری پیغمبر پر
خاتم النبیین پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آسان سی تعریف ہے۔ موضوع کسی بھی شے کا، کسی بھی فن کا، کسی بھی علم کا اسے قرار دیا جاتا ہے جس کے احوال سے، حالات سے اس علم میں، اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ تو جس علم میں جس چیز کے حالات بیان کیے جائیں وہی چیز اس علم کا موضوع ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ قرآن پاک میں کس کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر عقائد کا ذکر ہے، قلبی احوال کا ذکر ہے، اور ظاہری اعضاء سے جو ہم عمل کرتے ہیں ان اعمال اور افعال کا ذکر ہے۔ تو عقائد کے اعتبار سے، قلبی احوال کے اعتبار سے اور ظاہری اعضاء کے افعال کے اعتبار سے قرآن میں انسان کے احوال کا ذکر ہے۔ تو لہذا اس کا موضوع انسان ہے بحیثیت عقائد و احوال قلب و افعال جوارح، یعنی ظاہری اعضاء کے افعال۔ آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ کو ہر مقام پر یا تو عقیدے کا ذکر ملے گا، یا کسی قلبی کیفیت اور حالت کا ذکر ملے گا، یا ظاہری اعضاء سے متعلقہ کسی فعل کا، کسی عمل کا آپ کو ذکر ملے گا۔ تو انسان کے احوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ اور اس کی غرض کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی پانا، اور وہ سعادت دارین اور وہ رضا الہی اور وہ کامیابی کیسے اس سے حاصل ہوگی؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس میں عقائد کا، قلبی احوال کا اور افعال کا ذکر ہے۔ آگے مزید آپ سورہ فاتحہ میں کچھ وضاحت سے پڑھیں گے کہ عقائد و اعمال دو طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال جن سے اللہ راضی ہے، خوش ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، محبوب اور پیارے ہیں، ان کے عقائد و اعمال۔ اور یقیناً وہ عقائد و اعمال اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ کو وہ عقائد و اعمال انسان سے مطلوب ہے۔ تو دوسری قسم کے عقائد و اعمال وہ ہیں جو یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، گمراہ، جن پہ اللہ ناراض ہوا، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کی ناراضگی والے عقائد و اعمال ہیں۔ تو یہ دوسری طرح کے عقائد و اعمال ہیں۔ تو یہ دونوں آپ کو ایک دوسرے کے مقابل قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ملیں گے۔ کہیں پر ایک گروہ کے عقائد و اعمال کی اور پھر اس کے انجام کی کہیں قابل تفصیل ہوگی تو مقابلے میں بھی تفصیل آ جائے گی، اور کہیں ایک طرف کی جمال ہوگا، دوسری طرف تفصیل ہوگی، کہیں پہلے تفصیل آئے گی، دوسری طرف کی جمال آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ توجہ سے اور غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر یہ چیز نظر آئے گی۔ یا تو عقیدے کا ذکر ہوگا یا قلب کی حالت کا ذکر ہوگا۔ قلب کی حالت جیسے حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حب مال، حب جاہ، حب دنیا اور نفسانی خواہشات کی محبت وغیرہ ذالک۔ تو عقائد اور قلبی حالات اور پھر ظاہری اعضاء کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ یہاں ذکر کیا گیا،
یا قلبی حالت کا ذکر کیا گیا یا کسی بزرگ کے کسی فعل کا ذکر کیا گیا تو یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا عقیدہ اور عمل اور قلبی حالت ہے، یا کہ اس کے اپوزٹ جن سے اللہ ناراض ہے، جو اللہ کے غضب یافتہ گمراہ ہیں، ان کا عقیدہ یا عمل یا ان کی یہ قلبی حالت ہے؟ قرآن پاک میں آپ کو یہودیوں کے حالات میں حسد کا کثرت سے ذکر ملے گا، بڑا نمایاں طور پر ملے گا۔ منافقین کا جھوٹ بولنا، ان کی دغا بازی، ان کا جھوٹی قسمیں کھانا، ان کا ذاتی مفادات پر مر مٹنا اور دین پر عمل سے جی چڑانا وغیرہ کو کثرت سے ملے گا ذکر، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ہر جگہ اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ یہاں جس عقیدے کا ذکر ہے، جس عمل کا ذکر ہے، جس قلبی حالت کا ذکر ہے، اور پھر اس عقیدے، اس عمل، اس قلبی حالت کے آگے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا میں اس کا انجام کیا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کا جو قرآن میں ذکر ہے تو وہاں آپ غور کریں گے کہ یہ قوم جو ہلاک ہوئی ان کا عمل کیا تھا، اور وہ عمل ہلاکت کا سبب بنا، اور اس کے انجام دنیا میں یہ ہوا کہ ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس اعتبار سے پھر آپ دیکھیں گے اگر اس میں جہنم کے حالات بیان کیے گئے ہیں تو یہ اس عقیدے عمل والے لوگوں کے اخروی انجام کا ذکر ہے۔ اسی طرح کہیں آپ دیکھیں گے کہ اچھے احوال کا، اچھے عقائد کا، اعمال کا ذکر ہے، تو آگے پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس اچھے اعمال کرنے والے کو کیا جزا دیتا ہے، کیا صلہ دیتا ہے، اس کا آپ کو ذکر مل جائے گا۔ جنت کے حالات کا، جنتی نعمتوں کا ذکر ملے گا، یہ ان کے اخروی انجام کا ذکر ہے۔ تو مختصر یہ کہ عقیدہ، عمل اور اس کا دنیاوی اور اخروی انجام، یہ چیز آپ نے پیش نظر رکھنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے عقیدہ عمل وہ ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور جس عقیدے اور عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی طریقہ کار ہمارا انشاءاللہ اس دورہ تفسیر میں رہے گا۔